پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ تقریباً 1 میل نکل آنے کے بعد میں نے ٹیکسی پکڑی اور اپنے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ مجھے ایڈمنڈ روترے کے بارے میں معلومات حاصل ہو چکی تھی۔ سمندر میں جہاز آرگینو تلاش کر لینا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن اس کے بعد اس وقت اینڈریو کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اگر وہ میرے ساتھ ہوتا تو 1 سے 2 بلے کی مثال صادق آتی۔ تنہا یہ سارے کام نمٹنا مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا، خاص طور پر اس شکل میں کہ میں لندن سے پوری طرح واقف نہیں تھا۔ ہوٹل کی بستر پر مجھے کافی کوشش کے باوجود نیند نہیں آئی۔ میں اپنے مستقبل پر غور کر رہا تھا۔ وطن کی زندگی تو ایک بولا بسرا خواب بن گئی تھی۔ اب تو چاروں طرف مشکلات کا دور دورہ تھا اور میں ان پریشانیوں کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ اولیو ہاورڈ کے بارے میں بھی معلومات نہیں تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے، یہاں موجود ہے یا چلا گیا۔ کس طرح اس سلسلے میں معلومات حاصل کروں؟ اگر خاموشی کے ساتھ لندن سے نکل جانے کا موقع مل جاتا تو میں یہاں سے چلے جانے کو ساری باتوں پر ترجیح دیتا، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ کام دوسرے تمام کاموں سے زیادہ مشکل ہے۔ ہاورڈ بھی میری طرف سے بے خبر نہ ہوگا۔ ساری رات کروٹیں بدلتے گزر گئی۔ دوسرا دن بھی غسل مندی لیے ہوئے تھا۔ پھر دوپہر کے کھانے کے بعد مجھے نیند آ گئی اور شام کو 7 بجے تک میں گہری نیند سوتا رہا۔ اس کے بعد جاگا تو طبیعت حشاش بشاش تھی۔ آج میں ارگینو کی تلاش میں بندرگاہ جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ 8 بجے تک تیار ہو کر باہر نکل آیا۔ ایک بک سٹال سے لندن کا نقشہ خریدا اور ایک جگہ کھڑے ہو کر اس کا جائزہ لیتا رہا اور پھر ایک ٹیکسی کو اشارہ کر کے اس میں بیٹھ گیا۔ وہارف، میں نے ڈرائیور سے کہا اور ڈرائیور نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں وہارف پہنچ گیا۔ ٹیکسی کا بل ادا کر کے میں چہل قدمی کے انداز میں آگے بڑھ گیا۔ چاروں طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سمندر میں جوار باٹا کی سی کیفیت تھی۔ بہت سے جہاز قرب و جوار میں کھڑے ہوئے تھے، لیکن ایک جہاز کی ٹمٹماتی ہوئی بتیاں مجھے اس کی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ جس طرح سے مجھے معلومات حاصل ہوئی تھی ان کے مطابق وہی جہاز آرگینو ہو سکتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ گرد و نواح میں چند افراد نظر آ رہے تھے۔ یہ سب کے سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میں ٹہلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنے عقب میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ پستول پر میری گرفت مضبوط ہو گئی، لیکن آنے والے کے ہونٹوں سے ہلکی ہلکی سیٹیوں کی آوازیں خارج ہو رہی تھی۔ وہ نیلے رنگ کی ڈانگری میں ملبوس شاید کوئی لانچ میکینک تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ میرے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ میں نے رکنا مناسب نہیں سمجھا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ پھر وہ میرے نزدیک پہنچ گیا تھا تو میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہیلو، میں نے اسے مخاطب کیا اور وہ رک گیا۔ ہیلو سر، اس نے خوش اخلاقی سے کہا، میں سمندر میں سفر کرنا چاہتا ہوں۔ تم وہ جہاز دیکھ رہے ہو؟ میں وہاں تک پہنچنے کا خواہش مند ہوں۔ آرگینو؟ میرے مخاطب نے سوالیہ انداز میں پوچھا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں میرے دوست، کیا اس سلسلے میں تم میری مدد کر سکتے ہو؟ میں نے جیب سے $10 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اوہو، اس وقت تمہیں اس جہاز تک پہنچانا خاصا مشکل کام ہے۔ تم کیا کرتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں پرنس ہنری پر میکینک ہوں۔ یوں کرو کہ تم تھوڑی دیر انتظار کر لو، ابھی کچھ دیر کے بعد مجھے پرنس ہنری کی لانچ لینے آئے گی۔ میں اس پر تمہیں اس جہاز کے قریب چھوڑ دوں گا۔ کیا وہاں تمہارے ساتھی تمہارے منتظر ہوں گے؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے $10 کے کچھ اور نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہ شخص لالچی تھا جس کا اندازہ مجھے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ یہ تمام نوٹ اس نے جلدی سے میرے ہاتھ سے لپک لیے اور پرمسرت انداز میں بولا، میں تمہاری ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہوں، بس تھوڑی دیر میں لانچ آ جائے گی۔ مگر تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کیا جواب دوں دوست، حالات ہی ایسے ہیں، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ اس دوران میں اس کے لیے ایک کہانی تیار کر چکا تھا۔ کوئی خاص بات ہے کیا؟ اس نے پوچھا۔ عورت کائنات کی سب سے بے اعتبار ہستی ہے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ اس میں کیا شک ہے، میں بھی اسی کا شکار ہوں، میں نے جواب دیا۔ آؤ یہاں بیٹھ جاؤ، تم بہت افسردہ معلوم ہوتے ہو، اس نے کہا اور ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا۔ ہم دونوں اس پتھر پر جا بیٹھے۔ اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور اس میں سے ایک سگریٹ مجھے آفر کیا۔ وقت گزاری کے لیے میں نے سگریٹ قبول کر لیا تھا۔ کیا پریشانی لاحق ہے تمہیں؟ اس نے میرا سگریٹ جلاتے ہوئے پوچھا۔ بس میرے دوست، کیا بتاؤں،
اپنے گھر کو خوشحالی بخشنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہوں اور اسی محنت سے میں نے اپنا ایک چھوٹا سا گھر ترتیب دیا ہے جس میں میری بیوی بھی ہے۔ میں گیشی کو بے پناہ چاہتا ہوں۔ ہم نے لو میرج کی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گیشی دولت مند والدین کی بیٹی ہے۔ اس نے میری محبت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اسے دولت کی ضرورت نہیں، وہ صرف محبت کی پیاسی ہے۔ حالانکہ میں نے اس سے بہت سمجھایا تھا، لیکن افسوس گیشی نے اپنا قول پورا نہ کیا۔ آخر وہ مسائل سے گھبرا گئی۔ تم خود بتاؤ کہ مجھ جیسا غریب آدمی اسے وہ سہولتیں کہاں سے مہیا کر سکتا تھا جو اسے اپنے گھر میں حاصل تھی۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ وہ مصائب کی زندگی گزارے گی، اور اس نے مجھ سے اس کا وعدہ کیا تھا۔ نہ صرف وعدہ کیا تھا بلکہ مجھے اس کے لیے مجبور کیا تھا کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ شادی کی صرف 2 سال تک وہ ٹھیک رہی۔ اس کے بعد اسے یہ احساس ہونے لگا کہ اس نے غلطی کی ہے۔ وہ اپنے والدین کی طرف لوٹ نہیں سکتی تھی، اس لیے اس نے غیر ذمہ داری کے مظاہرے شروع کر دیے۔ اور آج جب میں 3 دن کے بعد اچانک واپس آیا ہوں تو گیشی گھر پر موجود نہیں ہے۔ ہماری ملازمہ کا کہنا ہے کہ وہ عموماً گھر سے غائب رہتی ہے اور اکثر بندرگاہ کے ہوٹلوں میں پائی جاتی ہے۔ میرے دوست، مجھے یقین نہیں آتا، لیکن ملازمہ کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت بھی آرگینو پر موجود ہے۔ اوہ، بڑی افسوسناک بات ہے۔ گویا تم اپنی بیوی کی تلاش میں وہاں جانا چاہتے ہو۔ ہاں، لیکن میں اسے کچھ نہ کہوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ رہ کر اسے کچھ نہیں ملا، مگر کم از کم میں اس کے جھوٹ کی پول تو کھول ہی دوں گا۔ میں اس سے کہہ دوں گا کہ میرے سمجھانے کے باوجود اس نے میری بات نہ مانی اور اب مجھ سے بے وفائی پر اترائی ہے۔ کیا فائدہ؟ اسے سمجھانے سے کیا حاصل ہوگا تمہیں؟ کچھ نہیں۔ میری خواہش ہے کہ وہ پھر سے اپنی دنیا میں لوٹ جائے۔ میں اسے اس حیثیت سے برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اسے علیحدگی اختیار کر لوں گا۔ میں اسے کہوں گا کہ میں اس کی راہ کا پتھر نہیں بننا چاہتا۔ وہ مجھ سے چھٹکارا پا لے اور اپنی پسند کی زندگی گزارے۔ بیچارہ مکینک میرے افسردہ لہجے سے کافی متاثر نظر آتا تھا۔ وہ سگریٹ کے کش لیتا رہا اور پھر گردن جھٹک کر بولا، عورت واقعی ناقابل اعتبار ہستی ہے، مگر اس کے لیے خود کو کسی جنجال میں پھنسا لینا دانش مندی نہیں ہے۔ میں اس جنجال سے نکلنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، ضرور نکل جاؤ گے۔ اسے اس کی صحیح تصویر دکھا کر کنارہ کشی اختیار کر لو، لیکن اس سلسلے میں کوئی جذباتی حماقت نہ کر بیٹھنا۔ جذباتی حماقت سے کیا مراد ہے تمہاری؟ میں نے پوچھا۔ اسے مارنے پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اور اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور پھر سمندر کی طرف دیکھ کر بولا، وہ لانچ آ رہی ہے، میرے ساتھ آؤ۔ اشارہ پاتے ہی میں اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ مکینک بیچارہ میری کہانی سے متاثر ہو گیا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو لانچ پر 4 افراد موجود تھے، جن میں 2 اسی طرح کے لباس پہنے ہوئے تھے جیسا میرے دوست مکینک نے پہن رکھا تھا۔ راستے میں اس نے پوچھا، تم خاموشی سے جہاز پر جاؤ گے؟ ظاہر ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ کس طرح جاؤ گے؟ مکینک نے سوال کیا۔ تم مجھے کوئی رسہ فراہم کر سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، رسہ مل جائے گا، بس پھر مجھے اوپر پہنچنے میں مشکل نہیں ہوگی، میں نے جواب دیا اور مکینک نے گردن ہلا دی۔ پھر وہ میرے پاس سے ہٹ گیا اور شاید اپنے دوستوں کو میری کہانی سنانے لگا۔ لانچ سفر کرتی رہی اور تقریباً 20 منٹ بعد جہاز کی روشنیاں قریب آ گئی۔ عرشہ دور سے ویران نظر آ رہا تھا، البتہ سمندر کے سکوت میں موسیقی کی دنیں ہلکا سا انتشار پیدا کر رہی تھی، اور یہ موسیقی بھی جہاز ہی سے بلند ہو رہی تھی۔ پھر لانچ جہاز کے عقبی حصے میں پہنچ گئی۔ اس کا انجن بند ہو گیا تھا۔ مکینک نے میرے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور مجھے رسہ فراہم کر دیا جس کے سرے پر کمند کا سا آنکڑا لگا ہوا تھا۔ میں نے رسے کو گھما کر اوپر پھینکا اور آنکڑا جہاز کے کسی حصے میں پھنس گیا۔ اس کے بعد میں اپنے دوست سے ہاتھ ملا کر رسے کے ذریعے اوپر چڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں اوپر پہنچ چکا تھا۔ وہاں سے میں نے آنکڑا نکال دیا اور لانچ کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ پھر جب لانچ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو میں گہری سانس لے کر پلٹا۔ جہاز کے 3/4 حصے میں کیبنوں کی قطار چلی گئی تھی۔ موسیقی کی آوازیں کافی تیز تھیں۔ میں ایک طرف چل پڑا اور ڈیک ہاؤس کے عقب میں پہنچ گیا۔ یہاں مجھے ایک کھلا دروازہ نظر آیا جس سے میں اندر داخل ہو گیا۔ ایک چھوٹی اور تنگ راہداری تھی جہاں روشنی نہیں تھی، لیکن اس کے اختتام پر ایک بند دروازے سے برتنوں کے کھسکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ غالباً یہ کچن تھا۔ میں اس کے قریب سے گزر کر دوسری طرف پہنچ گیا۔ کچن کی عقبی سمت میں بھی اندھیرا تھا۔ میں اس اندھیرے میں آگے بڑھا ہی تھا کہ میرے بائیں شانے پر آفتیں ناگہانی ٹوٹ پڑی۔ غالباً نشانہ میرا سر تھا، لیکن چوک گیا تھا۔ میں نے ایک لمحے میں جوابی عمل کیا اور میرا دایاں پاؤں چل گیا۔ میری لات حملہ آور کے پیٹ پر پڑی
اور اس کے ساتھ ہی اس کی ناک میرے گونسے کی زد میں آ گئی۔ حملہ آور حلق سے ایک کربناک آواز نکال کر زمین پر گر پڑا، لیکن مجھے بھی بس مزہ آ گیا تھا۔ یہ گونسا مارتے وقت میں نے بے خیالی میں اپنا وہی ہاتھ استعمال کیا تھا جو پہلے ہی سے کافی زخمی تھا۔ بمشکل تمام میں نے اپنی اکراہوں کو روکا تھا اور پھر فوراً ہی اپنی تکلیف کو بھول کر میں نے حملہ آور کی خبر لی تھی، جو چکرا کر زمین پر گر پڑا تھا لیکن چند ہی ثانیوں میں اٹھنے والا تھا۔ میں پلٹ کر شانے کے بل اس کے سینے پر گرا اور اپنے جسم سے اس پر بھرپور ضرب لگائی۔ میرے نیچے دبا ہوا شخص دوبارہ کربناک آواز میں چیخا، رک جاؤ، پلیز رک جاؤ، میں خود کو تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں، رک جاؤ۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ میں نے سیدھا ہو کر ایک گھٹنا اس کے سینے پر رکھ دیا اور کرخت لہجے میں بولا، ایڈمنڈ روترے کہاں ملے گا؟ کیا؟ اس نے بنچی بنچی آواز میں کہا اور پھر کھانستے ہوئے بولا، خدا کے واسطے یہ وزن میرے سینے سے ہٹاؤ، میرا دم گھٹ رہا ہے، میں مر جاؤں گا، پلیز۔ میں نے اس کے سینے پر دباؤ کم کر دیا۔ روترے کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میں خود اس کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ مگر تم کون ہو؟ کیا تمہارا تعلق اس جہاز سے نہیں ہے؟ اس نے پوچھا اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کے خد و خال کچھ جانے پہچانے محسوس ہوئے تھے اور پھر چند لمحوں کے بعد ہی میں نے اسے پہچان لیا۔ مجھے شدید حیرت ہوئی تھی۔ یہ شخص اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو گونی مکلارنس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں فوراً ہی اس کے اوپر سے ہٹ گیا، لیکن ہٹنے سے پہلے میں نے اس کے دونوں ہاتھ دیکھ لیے تھے۔ اس کا پستول نزدیک ہی پڑا ہوا تھا اور غالباً اسی پستول کے دستے سے اس نے میرے سر پر ضرب لگانے کی کوشش کی تھی اور سر کی بجائے میرا شانہ اس کا ہدف بن گیا تھا۔ ہیلو گونی مکلارنس، میں نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے کہا اور گونی مکلارنس دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ تم نے شاید میری ناک کا بانسا توڑ دیا ہے، میں شدید تکلیف اور اذیت کا شکار ہوں۔ سوری دوست، اگر میں ایسا نہ کرتا تو تم میرے سر کی ہڈی توڑ چکے ہوتے۔ مجھے افسوس ہے، مگر تم ہو کون؟ گونی مکلارنس نے پوچھا۔ بس یوں سمجھو کہ میں بھی تمہاری طرح غلط طریقے سے اس جہاز تک پہنچا ہوں۔ مگر کیوں؟ گونی مکلارنس نے متخیرانہ انداز میں سوال کیا۔ وہ بھی میری ہی مانند آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے گور رہا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اگر وہ روشنی میں بھی مجھے پہچاننے کی کوشش کرے تو میں اس کی سمجھ میں نہیں آؤں گا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں جو کوئی بھی ہوں مگر تم مجھے نہیں جانتے، البتہ میں تم سے بخوبی واقف ہوں۔ ظاہر ہے، ورنہ تم میرا نام لے کر مجھے کیوں پکارتے؟ پھر بھی میرے ایک سوال کا جواب دے دو، تم کس مقصد کے تحت جہاز پر آئے ہو؟ شاید ہم دونوں کا ایک ہی مقصد ہو، میں نے جواب دیا اور گونی گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ میں نہیں سمجھ سکتا، تمہاری صورت اور خد و خال میرے لیے بالکل اجنبی ہیں، یقیناً تم مجھے کبھی نہیں پہچان سکو گے۔ یہاں سے اٹھو، میرا خیال ہے یہ جگہ بالکل مخدوش ہے۔ پھر ہم دونوں اس جگہ سے اٹھ کر جہاز کے ایک کونے میں آ گئے۔ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر کیبن کے سامنے کے حصے میں ایک بلب روشن تھا جس کی مدھم روشنی یہاں تک پہنچ رہی تھی۔ میں نے روشنی میں گونی مکلارنس کی شکل دیکھی۔ اس کی ناک سے خون بہہ کر تھوڑی اور گردن تک آ گیا تھا۔ میں نے اپنا رومال نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، اس سے اپنی ناک دبا لو، خون بند ہو جائے گا۔ میں شدید تکلیف میں ہوں، میرا سر چکرا رہا ہے، اگر تم اجازت دو تو میں وسکی کے چند گھونٹ لے لوں۔ وسکی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میری جیب میں موجود ہے۔ وسکی کی جگہ پستول تو نہیں نکل آئے گا؟ میں نے اس کے پستول کا رخ اس کی جانب کرتے ہوئے کہا۔ میری جیب میں دوسرا پستول موجود ہے، مگر ایسا نہیں ہوگا، گونی نے کہا اور میرے بدن میں سرد لہریں دوڑ گئیں۔ گونی اگر خود ہی اس کا انکشاف نہ کر دیتا تو میں مار کھا سکتا تھا۔ میں نے برق رفتاری سے جپٹ کر اس کا پستول اس کی جیب سے نکال لیا۔ گونی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ بہت شکستہ نظر آ رہا تھا اور بار بار رک کر گہری گہری سانسیں لینے لگتا تھا۔ پھر اس نے وہ چپٹی شیشی نکالی جو اس کے کوٹ کی دائیں جیب میں موجود تھی۔ بڑی بے صبری سے اس نے شیشی کی ڈاٹ کھول کر اسے منہ سے لگا لیا اور اس کی تلچھٹ تک پی گیا۔ پھر اس نے شیشی ایک طرف ڈالتے ہوئے میرا شکریہ ادا کیا۔ مجھے اپنے بارے میں کچھ اور بتاؤ، وہ برائی ہوئی آواز میں بولا۔ تم مجھے پیڈرو کہہ سکتے ہو، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ روترے کو کیوں تلاش کر رہے ہو؟ میں نے کہا نا کہ ہمارا مقصد ایک ہی ہے۔ میری مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ تم میرے مقصد کے بارے میں کیا کیا جانتے ہو؟ چلو اشارے کے طور پر اینی پارکر کا نام بتائے دیتا ہوں، میں نے کہا، اور پھر مجھے محسوس ہوا کہ گونی کی سانسوں کی رفتار تیز ہو گئی ہے۔ اس کے چہرے سے شدید کشمکش کا اظہار ہو رہا تھا۔ پھر اس نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، کیا تم بھی؟ ہاں، میں بھی۔ میرا جواب بہت مختصر تھا۔ تمہارے خیال میں وہ یہاں موجود ہے؟ مجھے یقین ہے، میں نے جواب دیا۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا
اور میں نے فوری طور پر پلاننگ کر ڈالی تھی۔ تو پھر کیا ارادے ہیں تمہارے؟ گونی نے پوچھا۔ اینی پارکر کو اغوا کروں گا۔ تمہارے دوسرے ساتھی بھی موجود ہیں جہاز پر؟ گونی نے سوال کیا۔ پہلے تم میری بات کا جواب دو۔ اعتماد کرو گے مجھ پر؟ گونی نے پوچھا۔ چلو کر لوں گا، جواب دو۔ میں بالکل تنہا ہوں۔ یوں سمجھو کہ میں اس سلسلے میں تم سے پیچھے ہوں۔ مجھے یہاں صرف اینی پارکر کی موجودگی کا شبہ تھا۔ اگر یقین ہوتا تو شاید میں تنہا نہ آتا۔ ویسے میرے 2 ساتھی لانچ لیے سمندر میں گھوم رہے ہیں۔ میں تو اینی کی یہاں موجودگی کی تصدیق کرنے آیا تھا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس وقت تو میں تمہارے قبضے میں ہوں۔ میرا کیا پروگرام ہو سکتا ہے؟ گونی نے بے بسی سے کہا۔ مشترکہ پروگرام بناؤ گے؟ میں نے سوال کیا۔ مذاق کر رہے ہو؟ بھلا مجھ پر قابو پانے کے بعد تم ایسی کوئی کارروائی کیوں کرو گے؟ اگر میں ایسا کروں تو، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہوگی؟ گونی نے جواب دیا۔ تب ہاتھ لاؤ۔ آرگینو کے اس تاریک گوشے میں ہم اپنی دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ میں تمہیں اپنا نام بتا چکا ہوں، تفصیل بعد میں بتا دوں گا۔ ہم پہلے اینی کے معاملے سے نمٹ لیتے ہیں۔ گونی نے نہایت گرم جوشی سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا اور نہایت پرمسرت انداز میں بولا، واقعی یہ ملاقات خطرناک بھی ہے اور دلچسپ بھی، ہر چند کہ میں تم سے واقف نہیں ہوں پیڈرو، لیکن تمہاری پھرتی اور تمہارا اعتماد بتاتا ہے کہ تم معمولی لوگوں میں سے نہیں ہو۔ یہ بتاؤ کہ میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ یہی کہ لندن کی زیر زمین دنیا کے سپر سٹارز میں سے ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا۔ اور تم؟ گونی نے پوچھا۔ میں لندن میں نوارد ہوں لیکن حالات سے ناواقف نہیں۔ خوب، بہت خوب۔ گونی مکلارنس بھی مسکرانے لگا۔ مجھے معلوم ہے کہ اینی پارکر کو سب سے پہلے تم نے اپنے ہوٹل میں استقبالیہ دیا تھا۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ کربی فوسٹر اور ہیمر لنکاسٹر جیسے لوگ بھی وہاں پہنچ گئے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اینی پارکر پر قابو نہ پا سکا۔ اگر تمہاری معلومات زیادہ وسیع ہیں تو شاید تمہیں اس بات کا علم ہو گیا ہوگا کہ اینی پارکر کو کسی نے وہاں سے قبل از وقت فرار کرا دیا تھا، ایک ویٹر کی معرفت اسے کسی ٹیلی فون کی اطلاع دے کر، اور وہ شخص خود بھی ابھی تک اینی پارکر کو نہیں پا سکا ہے۔ ہاں، یہ بات مجھے معلوم ہے۔ گونی مکلارنس کے لہجے میں حیرت تھی۔